علیکم ناظرین، میرا نام فرحان اعظم اور آپ میرا یوٹیوب چینل سب کا پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جی، ہم آج کا جو ویلاگ ہے ہم وہ بنا رہے ہیں DGISI کی تعیناتی کے بارے میں۔ اچھا، اس میں ہماری ایک الگ ہی ریسرچ ہے۔ جو میں نے انالیسس کیا ہے وہ یہ ہے کہ 5 سبجیکٹ ہیں۔ پہلا سبجیکٹ عوام، دوسرا حکومت، تیسرا آرمی، چوتھا اپوزیشن اور پانچواں میڈیا۔ اگر ہم بحث کریں سب سے پہلے تو عوام پر کرتے ہیں کہ پہلی بار DGISI کی تعیناتی کا جو ایشو ہے وہ عوام میں بحث بنا ہوا ہے، عوام میں ڈسکشن ہو رہے ہیں اس کے اوپر۔ پہلے عوام کو پتہ بھی نہیں تھا کہ DGISI کون ہے۔ یہ تو ابھی جو عمران خان کی حکومت میں عوام کو پتہ چلا ہے اور جو افغانستان میں ہمارا کردار رہا ہے تب جا کے پتہ چلا ہے۔ پہلے لوگ صرف ISI کو جانتے تھے، لوگ بات کرتے تھے کہ ہماری ISI دنیا کی سب سے بیسٹ ایجنسی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ عوام کو ایک ہی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ جو یہ ایشو کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے، عوام کو کس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور جو میں نے آپ کو بولا کہ دوسرا جو ہے وہ حکومت ہے، کہ حکومت کو DGISI کی تعیناتی کے بارے میں ایشو کیوں ہوا، ان کو کیا جو نیا DGISI لگایا جا رہا ہے اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، کیا ان کی پروفائل ٹھیک نہیں ہے کہ جو آرمی نے نام ڈسکس کر کے بھیجا ہے پرائم منسٹر کے پاس، کیا اس DGISI کا پروفائل ٹھیک نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی بلیمز ہیں جس کی وجہ سے حکومت کو پرابلم ہے۔ تیسرا جو آرمی ہے، ہمارا جو ملک اس ٹائم اگر ہے تو صرف اور صرف آرمی کی وجہ سے ہمارا ملک مضبوط ہے، طاقتور ہے، وہ صرف اور صرف آرمی کی وجہ سے ہماری آرمی طاقتور ہے، ہماری آرمی پہلے نمبر پر ہے، اسی وجہ سے یہ پاکستان اور یہ پاکستان کی عوام سکون کی نیند سوتی ہے۔ تیسرا جو اپوزیشن کیا چاہتی ہے، اپوزیشن کوئی اپنی ایک سائڈ کیوں نہیں لیتی، یا تو وہ آرمی چیف کے حق میں بیٹھ جائے یا تو حکومت کے حق میں بیٹھ جائے۔ نہ اپوزیشن حکومت کے حق میں بیٹھتی ہے، اگر آرمی کچھ حکومت کے بارے میں بولے تو آرمی کی طرف چلی جاتی ہے، اگر حکومت آرمی کے خلاف کچھ بولے آرمی کے خلاف کچھ بیان دے یا بولے تو پھر یہی اپوزیشن آرمی کی طرف چلی جاتی ہے۔ مطلب یہ اپوزیشن اس ٹائم صرف اور صرف موقع ڈھونڈ رہی ہے اپنے NRO کا۔ وہ چاہتی ہے کہ اگر آرمی کے خلاف بات ہو تو حکومت کی طرف چلے جاؤ، حکومت کی طرف کوئی بات ہو تو آرمی کی طرف چلے جاؤ، تو یہ تو اپوزیشن کا کردار ہے۔ اور دوسری میڈیا، پہلی بار میڈیا میں بھی اور عوام میں بھی پہلی بار یہ ڈسکشن ہو رہا ہے کہ DGISI کی تعیناتی کے بارے میں، تو میڈیا بھی انالیسس کر رہا ہے، سورسز ہوتے ہیں۔ اچھا، ان تک یہ خبریں پہنچتی کیسے ہیں؟ یہی لوگ بتاتے ہیں، حکمران بتاتے ہیں، یہی حکومت بتاتی ہے، اور یہی آرمی کے جو بندے ہوتے ہیں جو ان کے سورس ہوتے ہیں میڈیا کے، وہی بتاتے ہیں ان تک۔ لیکن کچھ خبریں غلط ان تک پہنچتی ہیں جو کہ نہیں پہنچنی چاہیے اور ان کو بریک نہیں کرنی چاہیے، پہلے ان کی کنفرمیشن کر لینی چاہیے میڈیا کو۔ اچھا، میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ آرمی چیف نے ایک نام سجیسٹ کر کے DGISI کا وہ بھیجا پرائم منسٹر آفس میں، لیکن اب 6-7 دن گزرنے کے بعد اس جو سمری ہوتی ہے اس کے اوپر سگنیچر نہیں کرتے پرائم منسٹر صاحب۔ پرائم منسٹر کو DGISI سے ایشو کیا ہے، یا وہ ان کی انا ہے کہ مجھ سے پہلے جیسے ایک پروسیس پہلے چل رہا تھا کہ جیسے مشاورت ہوتی ہے، پہلے مجھ سے مشاورت کرتے، پھر نام ڈسکس کرتے، پھر نام میرے پاس بھیجتے، یا تو یہ تو ان کی انا ہے، یا تو ایک ہے، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ فیض حمید صاحب 6 مہینے اور رہیں، کیونکہ خطے کے جو ایشوز ہیں وہ اسے بہتر جانتے ہیں۔ جب خطے کے حالات ٹھیک ہوں گے پھر ہم نیا DGISI رکھیں گے، ابھی 6 منتھ انہیں رکھیں۔ لیکن جب ان کا بیانیہ یا ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ DGISI فیض حمید رہیں، تو پھر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ پرائم منسٹر کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے؟ اگر آرمی کی کوئی عزت ہے تو پرائم منسٹر کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے۔ آپ مجھے قانون کے مطابق 3 نام بھیجیں، میں ان کے اوپر فیصلہ کروں گا۔ پھر یہ کیوں کہا؟ عمران خان صاحب 2 بیانات کیوں دے رہے ہیں؟ پہلا بیان انہوں نے یہ دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ فیض حمید صاحب 6 منتھ کے لیے DGISI رہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں مجھے قانون کے مطابق 3 نام بھیجو۔ اگر یہ ایشو تھا تو آپ شروع میں یہی کہہ دیتے، پھر آپ فیض حمید کا 6 مہینے کا ذکر ہی نہ کرتے۔ لیکن یہ سارا ڈسکس کیوں کیا گیا؟ اب آرمی کی بات یہ ہو رہی ہے کہ آرمی نے، کیونکہ جو بندہ سجیسٹ کرنا ہوتا ہے وہ آرمی نے کرنا ہوتا ہے، اور بندہ کیسا ہے، صحیح ہے غلط ہے، وہ آرمی کو پتہ ہوتا ہے۔ اگر آرمی نے ندیم انجم صاحب کا نام سلیکٹ کر کے بھیجا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ظاہر سی بات ہے، اس کی CV تو جمع نہیں کی جاتی نا DGISI کے لیے، جی
جرنلز اپنی سیویز دیتے ہیں، ان سیویز کو دیکھ کر، سیویز نہیں جمع کی جاتی، بندے کا پروفائل دیکھ کر بھیجا جاتا ہے. ان کا پروفائل اتنا اچھا ہوگا کہ وہ اس ڈی جی ایس آئی کے ہیڈ کے لیے نامزد کیے گئے ہیں. تو اگر عمران خان کو ندیم انجم صاحب سے کوئی ایشو ہے تو وہ کھل کے بتائیں کہ مجھے یہ بندہ اس لائق نہیں ہے، یا وہ بندہ پریفر نہیں کرتا کہ اس کو ڈی جی ایس آئی لگایا جائے، لیکن کوئی بات کلیئر نہیں کی جاتی. میں آپ کو ایک اور جو میرے تک خبر پہنچی ہے وہ بھی میں آپ کو بریک کر دوں کہ ڈی جی ایس آئی ندیم انجم صاحب ہی ہوں گے. لیکن یہ سارا ایشو بنانے کا اصل مقصد جو حکومت کا تھا وہ یہ تھا کہ چلو مہینہ ڈیڑھ مہینہ اس کے اوپر ڈسکشن رہ جائے، کیونکہ جب سے ڈی جی ایس آئی کی تعیناتی کا ایشو ہوا ہے اس دن سے میڈیا کے اوپر نہ مہنگائی کا تبصرہ ہو رہا ہے، نہ کرپشن کا تبصرہ ہو رہا ہے، اور نہ ہی بیڈ گورننس کا تبصرہ ہو رہا ہے. مطلب کہ حکومت کی کوئی نااہلی ٹی وی پہ بیان نہیں کی جا رہی. اور اسی دوران دیکھیں بزدار صاحب نے پھر داؤ لگا دیا. عمران خان صاحب جب حکومت میں آئے تو انہوں نے اتنی گاڑیاں سیل کی تھیں کہ جی ہم وہ پہلے والی کی طرح حکومت کی طرح نہیں رہیں گے، اور اب بزدار صاحب 9 ارب روپے کی گاڑیاں اور ایک طیارہ پرچیز کر رہے ہیں. تو بزدار صاحب اپنا داؤ لگا رہے ہیں، اور حکومت اپنی نااہلی چھپانے کے لیے صرف انہوں نے نوٹیفیکیشن پہ سائن نہیں کیے. آپ دیکھ لینا کہ جو نئے ڈی جی ایس آئی ہوں گے وہ ندیم انجم ہی ہوں گے. لہٰذا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو سیاست وہ ایک گند ہے، اور اس گند میں فوج کو نہ دھکیلا جائے، اداروں کو نہ دھکیلا جائے، اداروں کی ساکھ کو خراب نہ کیا جائے. لہٰذا آرمی جو اپنے ڈسکشن کرتی ہے وہ بہتر ڈسکشن کرتی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ کوئی ہمارے ڈسکشن میں انوالو ہو. جب انہوں نے آئی ایس پی آر نے جب ندیم انجم کا نام اناؤنس کر دیا تو حکومت کا حق بنتا تھا کہ پہلے اگر کوئی ایشو ہے ندیم انجم صاحب سے، پرائم منسٹر نے ان کا پروفائل دیکھا، ان کو کوئی چیز اس میں غلط لگی، پھر وہ کلیئر بات کریں کہ جی یہ بندہ اس عہدے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. نہیں، وہ ایک طرف سے کہتے ہیں جی بندہ بھی ٹھیک ہے، میں رکھوں گا بھی صحیح، لیکن پہلے مجھ سے مشاورت کی جاتی. تو یہ جان بوجھ کر یہ سارا ایشو بنایا گیا، صرف اپنی نااہلی، صرف کہ میڈیا ٹاک، لوگوں کو کوئی نہ کوئی تبصرہ دینے کے لیے، شیئر بننے کے لیے کہ میں جی کٹ پتلی نہیں ہوں جیسے اپوزیشن یا باہر سے بیٹھ کر لوگ کہتے تھے. صرف یہ ان کو پیغام دیا جا رہا ہے، اگر آپ کٹ پتلی نہیں ہے تو آپ ندیم انجم کی سمری پہ سائن کبھی نہ کرنا، آپ کو نیا ڈی جی ایس آئی تعینات کرنا. پھر لوگ مانیں گے کہ واقعی ہی عمران خان نے کٹ پتلی نہیں ہے، وہ ایک پپٹ نہیں ہے. لہٰذا دیکھتے ہیں کہ آنے والا ڈی جی ایس آئی کون ہوتا ہے. ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم کوئی بھی سٹوری کریں تو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.